الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمد بن عبد الله الأمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، اللہ رب العزت کا احسان، اس کی مہربانی، اس کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس مسجد میں حاضر ہو پائے، صرف اور صرف اسی کی بندگی کے لیے حاضر ہوئے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے اس آنے کو اور اس عبادت کو قبول فرمائے، اس میں جو بھی کمی کوتاہی رہ جائے اسے درگزر فرمائے اور معاف فرمائے۔ اس کے بعد محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ اپنی مہربانیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیا، اور آج جو ہمارے پاس دین محفوظ ہے اور پہنچا ہے، یہ انہی کی بدولت ہے، انہی کے پہنچانے کی وجہ سے ہے۔ اللہ ان کے اوپر ہمیشہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ اس کے بعد آنے والے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اور ہم تمام مومنین جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہی سچ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو کلمات ادا ہوئے جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں، وہ تمام سچ ہیں اور برحق ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، اور ان سے ہٹ جانا دراصل اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر ڈال دینا ہے۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے ابھی سورہ توبہ کی 2 آیات تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جان کو خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جان کو، ہمارے نفس کو، ہمارے اس جسم کی خریداری ہو گئی ہے۔ ایک ایک مومن کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، اس کی جان کو خرید لیا ہے۔ ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور ہم نے اپنے آپ کو جو بیچا ہے، اللہ نے جو ہمیں خریدا ہے، اس کی قیمت اللہ نے جنت لگائی۔ اس کی قیمت کیا لگائی؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنی زبان سے فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے ایک ادنا سے بندے کو، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اونچا مقام عطا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اے مومنو، تمہارے جان کو اور تمہارے مالوں کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، اور اس کی قیمت کیا دی ہے، اس کے بدلے میں کیا دیا ہے؟ جنت دیا ہے۔ یہ مومن
اگر حقیقی مومن ہے تو اسے جنت دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، مومنین کی صفات آگے بیان ہو رہی ہے کہ مومنین کیسے ہونے چاہیے، ان کے اندر کون سی باتیں ہونی چاہیے، کون سے اخلاق ہونے چاہیے، کیسا اس کا کردار ہونا چاہیے، کیسی اس کی زندگی ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر وہ کیسا دکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ اس کی قیمت جنت نہیں لگا دیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں بکتی ہیں، ہر ایک کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی چیز کی قیمت اگر دوگنی ہے، چوگنی ہے، تو اس کی کوالٹی کے اوپر ہے، اس کے کوالٹی کے اوپر ہے، اس کے صحیح ہونے کے اوپر ہے، اس کے عمدہ ہونے کے اوپر ہے، اس کی خوبصورتی کے اوپر ہے۔ یوں ہی نہیں ہر چیز کی قیمتیں برابر ہو جاتی۔ ایک عام سا کیلا ہے، اس کی قیمتیں بھی مختلف ہے، کوئی سڑا ہے، کوئی گلا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی کچا ہے اور کوئی نہایت ہی عمدہ ہے، ہر ایک کی قیمت الگ ہو جاتی ہے۔ مومن بھی اگر ایسا مومن ہے جیسا اللہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت یہ ہے کہ وہ جنت اس کے بدلے اسے ملے گی۔ ایسا مومن ہمیں بننا ہے۔ اور جتنی بھی باتیں آگے بیان کی جائے گی، ہم میں کا ہر مومن، ہم میں کا ہر فرد، ہم میں کا ہر شخص اس بات پر دھیان لگائے رکھے، کان لگائے رکھے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کون سی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں، یہ باتیں ہمارے اندر ہیں۔ جو مومن ان باتوں کے اندر کمی پائے کسی بات میں، اس بات کو سدھارنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو آپ کے جان اور مال کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مومن بندے ہمارے ایسے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جب یہ جہاد کرتے ہیں تو خود اپنی جان دے دیتے ہیں یا دوسرے کی جان لیتے ہیں۔ یہ جہاد کیا ہے؟ اسلام کا دفاعی سسٹم ہے۔ ہر ایک ملک اپنے دفاعی سسٹم پر عمل کرتا ہے، ڈیفنس سسٹم ہے اس کے یہاں۔ اگر کوئی دوسرا ملک اس پر حملہ آور ہو جائے یا ملک کے اندر کے لوگ ہی اس ملک کی حکومت کو بیچنے، خریدنے، اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں تو وہ ملک اس کو ہٹانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں کرتا ہے، جیل میں ڈالتا ہے، اس کو پنشمنٹ کرتا ہے، سزائیں دیتا ہے، اس کے لیے فورس ہے اور ہتھیار ہے، بہت سارے مال و دولت حکومت اس سلسلے میں خرچ کرتی ہے۔ اسی طرح اسلام بھی ایک نظام ہے۔ اسلام کو جب حکومت عطا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو اسلامی نظام کے خلاف جو بغاوت کرے، جو اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے، اس کا یہ ایک دفاعی نظام ہے۔ تو یہ مومن بندے ایسے ہیں کہ جب ایسا وقت آ جائے اور جب حکومت، اللہ کی حکومت انہیں اس کام پر لگا دے تو اپنے پیروں کو پیچھے نہیں کرتے ہیں بلکہ آگے لے جاتے ہیں۔ وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ یہ جتنے وعدے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن کریم میں یہ وعدے کیے جا رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو اللہ نے کتابیں اتاری ہیں تورات کے نام سے، انجیل کے نام سے، ان تمام میں مومنین کے لیے یہ بشارتیں موجود ہیں کہ یہ مومن بندے ایسے ہیں جو اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کر دیتے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے ہم مومنوں نے جو جو وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو جو جو مومن پورا کرے، ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو ایسا مومن جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے والا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم انہیں خوشخبری دے دو، آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ تم نے جو اللہ سے یہ خرید و فروخت اور یہ تجارت کا جو معاملہ کیا تھا کہ اے اللہ ہم اپنی جان اور مال آپ کو دیتے ہیں، اس کے بدلے آپ ہمیں جنت دیجئے، انہیں بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے کہ تمہارا یہ پیکٹ، تمہاری یہ تجارت، تمہاری یہ خرید و فروخت مکمل ہو گئی، اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور جب مومن اس طرح سے اپنے خرید و فروخت کو پکا کر لیتا ہے، پورے طور پر اپنے جان کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے مال کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مومن یہ کام مکمل کر لے تو وہ یہ سمجھے کہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ یہی دراصل کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے جان کے بدلے اور مال کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے دے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ دنیا کی دولتیں ہیچ ہیں، دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مچھر کے پر کے برابر ہے۔ مومنین کی اور صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا التائبون، یہ مومن بندے ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں،
اللہ کے سامنے گر گرانے والے ہیں، اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے آج یہ گناہ کر لیے، رات کے اندر، دن کے اندر، اجالے میں، تاریکی میں، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی گناہ ہوا ہے آپ معاف فرما دیجیے۔ یہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ یہ مومن بندے ایسے ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم سے بھول میں، چوک میں یہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے، ہم آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمیں معاف کر سکتا ہے، آپ کے علاوہ اس دنیا میں ہمیں عزت دے سکتا ہے تو آپ ہی ہیں، جنت اگر کوئی دے سکتا ہے تو آپ ہی ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دے سکتا ہے تو وہ آپ ہی ہیں۔ اے اللہ اسی لیے آپ ہی کو یاد کرنے آئے ہیں، ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھنا، اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ اور یہ ہمیشہ 24 گھنٹے کا عمل ہے، 24 گھنٹے کا عمل ہے۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ سے زیادہ، 100 مرتبہ سے زیادہ ہم بھر دن میں اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجئے، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجئے، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجئے۔ وہ نبی جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے، رات میں تہجد میں کھڑا ہے اور 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، دن بھر تبلیغ میں رہتا ہے اور پورے کام کو بہتر طریقے پر انداز دے رہا ہے، اس نبی کا یہ عمل ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو ہم مومن جو ہمیشہ 24 گھنٹہ اپنے پاؤں کو اور قدم کو، اپنے جسم کو گناہوں کے دلدل میں رکھے ہوئے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے ہمیشہ یہ نکلتا رہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ تو سب سے پہلی مومن کی شان یہ ہے، مومن کی نشانی یہ ہے، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر لمحے اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ اس صفت کو ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے اندر پیدا کر لے کہ ہم ہمیشہ 24 گھنٹے، ہر لمحے، ہر منٹ، گاڑی چلاتے ہوئے، سامان بیچتے ہوئے، اپنی نوکریاں کرتے ہوئے، جس طرح بھی چاہیں گے، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اپنے پہلو کو بدلتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مایوس نہ ہو ہمارے بندے، مایوس نہ ہو، مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ الحامدون، دوسری صفت یہ بیان کی کہ یہ جو مومن بندے ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان والے، رسول پر ایمان والے، قرآن پر ایمان والے، آخرت پر ایمان والے، قبر کی زندگی پر ایمان رکھنے والے، یہ ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو تعریف کے لائق ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو ہی کائنات کے اندر ہر حیثیت رکھنے والا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے، تیری شان بلند ہے، تو عظمت والا ہے، تو بڑائی والا ہے، یہ مومن بندے ہمیشہ کہتے رہتے ہیں۔ تو دوسری صفت ہمیں یہ پیدا کرنی ہے کہ ہمیشہ ہم الحمد الحمد الحمدللہ الحمدللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، اے اللہ تو ہر طرح سے پاک ہے اور تیری تعریف اور تیری شکر ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ نماز کے اندر بھی ہمیں سکھایا گیا کہ اتنی دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سونے کی، جاگنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، دیکھیں اس میں الحمد الحمد کا لفظ آیا ہے، یعنی ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہی ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ قدرت رکھتا ہے، یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت دے سکے۔ تو اسی لیے دوسری صفت ہمیں یہ اپنانی ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ کی تعریف کریں، ہمیشہ ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ سے اپنے دل کو لگائیں۔ سب سے پہلی بات ہوئی کہ ہم توبہ کرتے رہیں، دوسری بات یہ ہوئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ تعریف بیان کرتے رہیں اور شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اے میرے بندو اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور اگر تم اس کی شکر کرنا بند کر دو گے، اس کی تعریف کرنا، تو اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری نعمتوں کو اٹھا لے گا۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ یہ جو تو نے ہاتھ دیا، یہ جو تو نے کان دیا، یہ جو تو نے آنکھ دیا، یہ جو تو نے علم کی صلاحیت دی، یہ جو تم نے ہمارے جسم کو مضبوط کیا، ہمارے اندر
اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت سے نوازا، یہ بس تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے اور تیرا احسان ہے، اس کی تعریف ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی بیٹی کی شادی کروا دی، کسی کے بیٹے کو جاب لگوا دی، کسی کے بیٹے کو میٹرک پاس کروا دیا، اور کوئی بھی بہت سارا کام ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے اندر۔ جب بھی کوئی ایسا کام آ جائے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ ہم ٹی وی پر اور موبائل پر اور واٹس ایپ پر تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پاکستانی کرکٹر جب سجدے میں گر جاتا ہے تو اس کو ہم فخر سے بیان کرتے ہیں، لیکن سجدے میں گرنا ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ جب بھی کوئی نعمت اللہ کی ہمیں ملے میسر ہو تو ہمارا سر بھی اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے اور گر جانا چاہیے۔ سجدے میں گر کر کے اللہ کی تعریف کرنا، سجدے میں گر کر کے اللہ سے معافی مانگنا، یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ اس شان کو پیدا کیجئے، تب آپ کی شان بڑھے گی، عزت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السائحون، تیسری صفت یہ ہے کہ یہ سیاحت کرنے والے ہیں۔ سیاحت جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اللہ کے راستے میں نکلنا تو ایک یہ ہے کہ اس کے لیے جنگ کرنے کے لیے نکلنا، لیکن طالب علم بھی جب نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ کوئی علم دینے کے لیے نکل رہا ہے، وہ ٹیچر بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، یا دعوت و تبلیغ کے میدان میں نکلا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ تو تیسری شان یہ پیدا کرنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سکھانے والے ہیں، ہم سیکھنے والے ہیں، یا دوسروں کے سامنے دین کی بات بیان کرنے والے ہیں۔ کس حیثیت سے ہم اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ جتنا بھی ہو، 10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 5 دن کے لیے، کیا ہم اپنے آپ کو اس صفت کے اندر داخل کر سکتے ہیں؟ سیکھنے کی حیثیت سے، سکھانے کی حیثیت سے، یا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تب ہم جا کر کے السائحون میں آ سکتے ہیں، یعنی سیاحت کرنے والے بندے۔ التائبون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، نماز کا الگ سے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندے ہمیشہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کا اپنا ہی انداز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ہی اس کے سلسلے میں بیانات دیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز ہے۔ نماز کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ جو آدمی جہاں جاب کر رہا ہے، جہاں سروس کر رہا ہے، جہاں کھیت میں کام کر رہا ہے، جس جگہ بھی موجود ہے وہاں اس نماز کو ادا کر لے۔ نماز کی دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، یعنی مسجد کے اندر آ کر کے پڑھا جائے۔ آپ کے محلے، آپ کے گاؤں میں اگر مسجد نہیں ہے تو مسجد قائم کیا جائے۔ آپ کے محلے، آپ کے گاؤں میں اگر امام نہیں ہے تو امام رکھا جائے۔ آپ کے گاؤں، آپ کے محلے میں اگر مؤذن نہیں ہے تو مؤذن رکھا جائے۔ یہ نماز کی اقامت ہے، نماز کو قائم کرنا کہ 5 وقت ایک جگہ مسلسل نماز ہوتی رہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اپنے فرض کی ادائیگی، ہم اس سے دور ہیں، ہم اپنے کام میں مشغول ہیں، تو کم سے کم اپنے فرض کو ادا کر لیجئے۔ جب آپ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیے گا تو آپ کا ثواب 70 درجے بلند ہوگا، لیکن اگر آپ نے فرض کی ادائیگی نہیں کی، اپنے بچوں کو نہیں پڑھوایا، اپنے بچوں کو تنبیہ نہیں کی، آپ بھی سوتے رہے، آپ کی بیوی بھی سوتی رہی، تو بھلا آپ کا بچہ اٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی باپ آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی، وہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہے۔ آپ کے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری ہے، آپ کے کنبے کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اہلیہ کو بھی نماز کے لیے جگائیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے جگائیں، اور نماز پڑھنے کے بعد، فجر کے بعد تلاوت کروائیں، قرآن کریم کی تلاوت کروائیں، یاسین پڑھوائیں۔ یہ آپ کی مکمل ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر اگر نہیں ہو تو کم سے کم اپنے گھر کے اندر یا جہاں بھی جاب کر رہے ہیں وہاں نماز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو موقع ملے گا، آپ نہیں پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے، اس کے طرف قدم بڑھانا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کا حکم ہم اپنے ایک ایک بھائی کو دیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے ایک ایک بات سے ایک ایک آدمی کو روکیں۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ یہ مومن بندے جو ہیں اللہ کے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس کام کو کرنا 24 گھنٹے کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس صفت کو پیدا کرنے کے لیے، اس درد کو پیدا کرنے کے اپنے اندر فکر کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے رسول آپ کیوں اتنے پریشان ہیں، کیوں اتنے بے چین ہیں کہ پوری رات پورے دن لگے رہتے ہیں اور جگے رہتے ہیں، اپنے جسم کی آپ کو فکر اور پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہدایت انہیں دینے کا کام اللہ کا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا، جسے چاہے گا سیدھے راستے پر ڈال دے گا، اور جسے چاہے گا ہدایت نہیں دے گا۔ آپ کا کام بس پہنچانا ہے، آپ اپنی بات کو پہنچائیے، لوگوں تک پہنچا دیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی کو صحیح راستے پر آنا یا نہ آنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور جتنی بھی بھلائی کی باتیں ہیں انہیں لوگوں تک پہنچائیں، اور جتنی بھی ایسے بات ہیں جس سے اللہ نے منع کیا گیا ہے اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم ایسا کریں گے تو ان مومنین کو بشارت دے دیجئے، جنت کی بشارت دے دیجئے، جنت کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے، اور یہ جتنی بھی صفات کا تذکرہ ہوا ہے ان تمام صفات کو ہمارے اندر پیدا کر دے، اور ہمیشہ ہمارے ذہن میں جو ایک بات رہے وہ یہ رہے کہ ہماری مال و دولت اور ہمارا یہ جان اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے ان تمام کو ہم نے بیچ دیا ہے، اور ہم نے بیچ کر کے جو اس کی قیمت لی ہے وہ جنت لی ہے۔ اگر ہم نے صحیح طور پر بیچا ہے تو یقیناً ہمیں اس کی قیمت جنت ملے گی، اگر ہم نے صحیح طور پر نہیں بیچا ہے تو یہ جنت ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جنت کو ہمیں دے دے، اپنی رضا دے دے۔ بس اس مختصر سی بات کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔